لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے انتہائی قیمتی اعضاء عطا فرمائے۔ انسان کے جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے، لیکن انسان کے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، جو قدر و قیمت کے اعتبار سے تمام اعضاء پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل ٹھیک رہتا ہے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ سنو انسان کے دل میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب گوشت کا یہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کی اصلاح کا دار و مدار اس کے دل کے اوپر ہے۔ اگر انسان کا دل سنورا ہوا ہے، دل کی اصلاح ہو گئی ہے، تو انسان کا پورا جسم سنورا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی شکل و صورت اور مال و دولت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ دل کا اعتبار ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کون خوبصورت ہے اور کون بدصورت ہے، ولا الى اموالکم، اور نہ ہی تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے کہ کون آدمی مالدار ہے اور کون غریب ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں، دل بنے ہوئے ہیں یا دل بگڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مکہ مکرمہ میں مبارک خاندان سے تعلق رکھنے والا، قریش سے تعلق رکھنے والا، انتہائی مالدار خوبصورت آپ کا اپنا چچا ابو لہب، جو شکل و صورت کے اعتبار سے اتنا خوبصورت تھا کہ چہرہ آگ کے شعلے کی طرح چمک رہا تھا، لیکن جب دل بگڑا ہوا تھا، دل خراب ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اور دوسری جانب حبشہ سے لایا ہوا ایک غلام جو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھا، مالدار بھی نہیں تھا، اور خاندان کے اعتبار سے حبشی غلام تھا۔ وہ مالدار تو کیا ہوتا، وہ تو خود اپنی ذات کا بھی مالک نہیں تھا، غلام تھا۔
لیکن انہوں نے اپنے دل کو بنا لیا تھا، دل سنوارا ہوا تھا۔ جب دل بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ جب وہ زمین کے اوپر چلتے تھے تو ان کے پاؤں کی چلنے کی آہٹ اور آواز اللہ کے عرش پہ سنائی دیتی تھی۔ دوستو اور بزرگوں، قیامت کے دن بھی بندے کی نجات کا فیصلہ اسی دل کے اوپر ہوگا۔ اگر دل ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بندہ کامیاب ہے، اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اس بندے کی پکڑ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ تو مال نفع دے گا ولا بنون، نہ ہی اولاد نفع دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو بندہ، جو انسان سنوارا ہوا دل لے کر آئے گا وہ دل اس کو نفع دے گا۔ تو دل کی بنا پر قیامت کے دن بھی بندے کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں یہ بدن کے اعضاء، پورا بدن جو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ ہاتھ ہمارے پاس امانت ہے، یہ آنکھیں جو اللہ نے دی ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ کان جن سے ہم سنتے ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ کو یا اپنی آنکھ کو ضائع کرنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کوئی بندہ خودکشی کرنا چاہے، اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، کیونکہ یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ امانت ہے۔ اور امانت کا دستور اور قانون یہ ہوتا ہے کہ جس طرح امانت دی جاتی ہے اسی طرح امانت کو واپس لوٹانی ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی پیدا کر دے، اس کے اندر تبدیلی کر دے تو یہ امانت کے اندر خیانت کہلاتی ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دل دیا ہے، صاف ستھرا دل، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی میل کچیل نہیں تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک دم صاف دل عطا فرماتے ہیں، نہ اس کے اندر کینہ ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ لالچ اور طمع ہوتا ہے، بلکہ صاف ستھرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جب قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اگر ہم یہ دل واپس صاف ستھرا پیش کریں گے تو اللہ ہمارا یہ دل قبول فرمائے گا اور اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے گا۔ ورنہ دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اپنے دلوں کو جو بگڑا ہوا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو بگاڑنے کے اندر زندگیاں گزار دی کہ حسد اسی کے اندر ہے، بغض اور کینہ اسی کے اندر ہے، لالچ اور طمع اسی دل کے اندر ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کے خیالات اسی دل کے اندر آتے ہیں۔ تو اس دل کو سنوارنے کی اور درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں۔ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے، اچھائی برائی نظر آتی ہے، برائی اچھائی نظر آتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ یہ دل اندھے نہیں، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے سینوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دے رکھے ہیں وہ دل اندھے ہو چکے ہیں۔ دل کے اندھے ہونے کی وجہ سے بندے کو اچھی بات بری لگتی ہے اور بری بات اچھی معلوم ہوتی ہے۔
کتنے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے ان کے دل ایسے بن جاتے ہیں، وہ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اب اگر اس کو کوئی کہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو اسی غلط اور برے کام کے اندر 100 اچھائیاں گن گن کے بتا دے گا۔ اور اگر اس کو کہیں یہ اچھا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے، اسی اچھے کام کے اندر گن گن کر بہت ساری برائیاں بتا دے گا۔ تو یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے دل کے اندھا ہونے کی۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما منکم من احد الا ولہ اربع اعین، کہ تم میں سے ہر شخص کو 4 آنکھیں دی گئی ہے۔ عینان فی الرأس یبصر بہما امر دنیاہ، 2 آنکھیں سر کے اندر دی گئی ہے جس کی وجہ سے انسان دنیاوی معاملات کو دیکھتا ہے۔ وعینان فی القلب، اور 2 آنکھیں دل کے اندر دی گئی ہے، یبصر بہما امر دینی، جس کی وجہ سے وہ دینی معاملات کو دیکھتا ہے۔ جب یہ دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے تو انسان کو اچھائی برائی اور برائی اچھائی نظر آتی ہے۔ یہ آنکھیں جب اندھی ہوتی ہے تو دنیاوی راستے اس کو نظر نہیں آتے، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، لیکن جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے تو دین کا راستہ نظر نہیں آتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے دل کے اوپر پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک نور عطا فرماتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کیا ہے؟ النور الفارق بین الحق والباطل، فرقان حق اور باطل کے درمیان ایک فرق کرنے والا نور ہے۔ اللہ دل کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے ایک ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ عام لوگ ایسی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جس کی وجہ جو چیزیں اللہ والے دیکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے ان تتقوا اللہ ان اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو دل کے پاک رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرماتے ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان رہنمائی کرتا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان، جائز ناجائز، حرام اور حلال کے درمیان آسانی سے انسان فرق کر سکتا ہے اس نور کی وجہ سے۔ تو پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ دل اندھا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ دوسرا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھر تو وہ ہے جن سے نہریں بہہ پڑتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف اور ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے تھوڑا پانی بہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ ہم روزانہ سنتے ہیں کہ پہاڑ سے چٹان گر گئی ہے، ریت کا تودہ سرک گیا ہے، جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ چٹانیں کیوں گرتی ہے؟ پیچھے سے کسی نے ان کو دھکا نہیں دیا ہوتا، کوئی زلزلہ نہیں آیا ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گرتی ہے۔ اور انسان ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اللہ کا ڈر اور خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ایک جانور اور درندہ بن جاتا ہے۔
تو گناہ کا دوسرا اثر دل پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور تیسرا اثر گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ برقرار رہتا ہے، پھر ایک گناہ کرتا ہے پھر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے، اس طرح کرتے کرتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے سیاہ دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلا برون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے کرتوتوں کی بنا پر زنگ لگ چکا ہے۔ اور جب دل کے اوپر زنگ لگتا ہے تو نیک اعمال کی لذت ختم ہو جاتی ہے، پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج اور عمرے بھی کرتا ہے، لیکن نیک اعمال کے اندر کوئی لطف اور کوئی مزہ نہیں آتا۔ باہر کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اپنے دل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو چکا ہے، دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اب اس کے اندر حق بات اثر ہی نہیں کرتی ہے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر چوتھا اثر یہ پڑتا ہے کہ دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر حق بات سرایت نہیں کرتی، حق بات اثر نہیں کرتی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ دوسری جگہ فرمایا ام علی قلوب اقفالھا، کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، ان کے دلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے۔ تو گناہ تو دل کے اوپر مہر لگنا، تالا لگنا اور دل کے اوپر پردے کا آ جانا، یہ ساری کی ساری ایک ہی کیفیت کا نام ہے جو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر پڑتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ 4 طرح کے اثرات ہیں جو گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ اب دل کو کیسے ٹھیک کیا جائے، دل صاف اور پاک کیسے ہوں؟ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب زمین ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خوب بارش برسے جس کی وجہ سے گندگی اور ناپاکی پانی کے ساتھ بہہ کر چلی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج کی خوب شعاعیں پڑے، خوب تیز دھوپ پڑے، تیز دھوپ گندگی کو جلا کر کے ختم کر دے۔ تو اسی طرح جب دل ناپاک ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، اس کو بھی پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا خوب ذکر کرے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کے ذکر کی بدولت جس طرح بارش سے زمین پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر کے انوارات کی بارش سے انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، اپنا ربط اللہ والوں کے ساتھ میں جوڑے۔ جس طرح زمین سورج کی دھوپ کی وجہ سے گندگی ختم ہو جاتی ہے زمین کے اوپر سے، اسی طرح اللہ والوں کی نگاہوں کی اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے گندگیوں سے اور گناہوں سے۔ تو دل کو پاک کرنے کے یہ 2 طریقے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، کہ نظر لگنا، نظر کی تاثیر یہ حق ہے، نظر لگنا حق ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ بری نظر لگ گئی ہے،
تو جس طرح بری نظر لگ جاتی ہے اسی طرح نیک نظر بھی لگتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَضِدُّ هَذَا النَّظْرِ نَظْرُ الْعَارِفِينَ کہ بری نظر کے بالمقابل اللہ والوں کی عارفین کی نظر اور نگاہ ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّكْسِيرِ الْأَكْسِيرِ يَجْعَلُ الْفَاسِقَ صَالِحًا اللہ والوں کی زبردست نظر کی تاثیر کا یہ اثر ہوتا ہے کہ فاسق اور گنہگار آدمی نیک بن جاتا ہے، والجاہل عالما جاہل عالم بن جاتا ہے، والکافر مؤمنا کافر مومن بن جاتا ہے، والکلب انسانا اور کتا انسان بن جاتا ہے۔ جس بندے کے اندر کتے جیسی عادتیں اور خصلتیں تھیں اللہ والوں کی نگاہ اور نظر پڑنے کی بدولت اس کے اندر اچھی عادتیں اور اچھی خصلتیں منتقل ہو جاتی ہے اور وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ دل کے گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر یہ 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں خوب اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.